عرس کیا ہے، اس کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے یوم وصال پر ان کے مزارات کی زیارت کرنا، قرآن خوانی کرنا، نعت شریف پڑھنا، سنتوں پر بیانات کرنا، صدقات و خیرات کرنا، لنگر لٹانا میں نیاز کرنا، کھانا کھلانا، لنگر رسائل کرنا اور مختلف نیکیاں کر کے ان کا ایصال ثواب صاحب مزار کو پیش کرنا، ان سب نیک اور جائز کاموں کے مجموعے کو ہمارے یہاں عرس کہتے ہیں۔ اس بہانے صاحب مزار کے واقعات بیان ہوتے ہیں، ان کے تقوی کے واقعات، ان کی کرامات، تو اس طرح وہ اولیاء کرام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے۔ عرس اس کا نام ہے۔ جو بھی نیکیاں تھوڑی تھوڑی الگ الگ کریں تو اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا، نہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ اور یہی کام اگر ہم کسی ولی کے مزار پر جائیں یا کسی ولی کی نسبت دے کر لوگوں کو جمع کریں کہ آپ ان کا عرس کرتے ہیں اور ہم یہ کام کریں گے، تو یہ ناجائز کیوں ہو جاتا ہے، یا بدعت کیوں ہو جاتا ہے، یا شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ نہ سمجھ میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ تو اب یہ سوال کرنا بولے بالے مسلمانوں سے شیطان کے وسوسے میں آ کر کہ یہ عرس کہاں سے ثابت ہے، کیا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا تھا؟ تو میرے بولے بھالے اسلامی بھائیوں، اگر ہر بات کے بارے میں یہی پوچھنا شروع کر دیا جائے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا تھا، تو بے شمار کام ایسے ہیں جو مذہبی حوالے سے کار ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں کیے تھے، تو پھر کہاں پناہ ملے گی؟ کسی صحابی نے کیمرے کی زیارت کی تھی، کیمرہ دیکھا تھا اور کیمرے میں اپنی مووی بنوائی تھی، یا کسی اسکرین کے ذریعے کسی سے جواب طلب کیا تھا، تو یہ ساری باتیں غلط، پھر تو صحابہ کرام نے کی نہیں تھی۔ ٹیلی فون موبائل لے لے کے جو گھومتے ہیں فوراً اس کو گٹر میں ڈالو، کیوں لے لے کے گھومتے ہو؟ کسی صحابی نے موبائل فون تو جیب میں رکھا ہی نہیں ہے، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ ہاں وہ گھر میں جو فون ہوتا ہے تو وہ کا صحابہ کرام اس کو کہاں استعمال کرتے تھے؟ یہ بھی نہیں تھا۔ یہ بلب جل رہے ہیں، بتیوں کے، پنکھے،